بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بتایا۔ اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری اماں کی ہمیشہ عزت کرنا، لیکن جب اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر آیا تو میرے شوہر کا موڈ عجیب سا ہو گیا۔ بولے کہ اس کی عمر تو 15 سال ہے، لیکن اسے بچہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ وہ بہت شاطر دماغ کا مالک ہے، اس کا ذہن کسی مرد سے بھی زیادہ پختہ اور پکا ہے۔ وہ عورت کو بیوقوف بنانا اچھے سے جانتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کی عمر بھی محض 15 سال ہی تھی۔ میں نے جب اسے اگلی صبح دیکھا تو وہ واقعی میں بہت معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، تم مجھے بھابھی نہیں باجی کہنا، میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے ذہن کو بہت ہی منفی جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ سے اس بنا پر نفرت کریں کہ میں ان کے ایک بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور دوسرا چھوٹا بیٹا جو کہ میری شفقت اور میرے رحم کا مستحق ہے، میں اس سے برا رویہ اپناؤں۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان کے چھوٹے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے تو تھا بھی نہیں۔ مجھے اپنے شوہر پہلے ہی دن سے کچھ شکی مزاج کا معلوم ہوا تھا، اسی لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے سب گھر والوں کا خیال رکھوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظر سے دیکھا تھا، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شوہر کا رویہ بڑا عجیب سا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں سسرال میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ لیکن اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی کہ مجھے باہر دروازے پر کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ میری آنکھ یکدم کھل گئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے کچی تھی۔ میں نے دیکھا تو باہر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن جب اٹھ کر باہر آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا کوئی میری طاق میں ہو۔ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں نے اور کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ کا بھائی بری نیت کا مالک ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، میرا مطلب بس اتنا تھا کہ وہ شاطر ہے، باقی وہ تمہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہے۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ وہ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ بھی یقین آ گیا کہ میرے شوہر نے مجھے بس میرے دیور سے باز رہنے کا کہا ہے، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنے دیور کو چھوٹا بچہ سمجھ لیا، جبکہ اس کی عمر 15-16 سال۔ نے بتایا کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ہماری شادی کو بھی بس 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن انہیں میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ان کا انتظار کروں گی اور ان کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام کو 5 بجے میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے لگا میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ دروازے پر ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں نے دروازے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر آ جائے، کیونکہ اس کمرے کی چابیاں صرف میرے پاس تھیں۔ لیکن ایسا ہو چکا تھا، کوئی میرے کمرے میں آ گیا تھا، اور اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اب تو میرا شک بس جن بھوت کی طرف ہی جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، تبھی مجھے کسی کے چلنے کی آواز کمرے میں محسوس ہوئی۔ میرا تو مارے ڈر کے دل بیٹھ رہا تھا۔ میں وہیں پر ساکت ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر تقریباً 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ ہلکی سی ٹارچ کی روشنی مجھے دکھائی دی۔ کوئی میرے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے تو سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ چور اور ڈاکو کا تصور آتے ہی میرا دل ہمیشہ ہی کانپ جاتا تھا، اور آج تو ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر یوں ساکت بیٹھی رہی جیسے اگر ہلی تو کوئی گولی میرے وجود سے آر پار کر دے گا، اور پھر جیسے ہی اس وجود نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے،
میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ کوئی چور ہی تھا۔ پیچھے میں نے ہلکی سی چیخ ماری اور فوراً اٹھ کر کمرے کی روشنی آن کر دی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چور میرے کمرے سے نکل کر سیدھا میرے دیور کے کمرے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی بلایا، انہیں بتایا کہ میرے کمرے میں ایک چور آیا تھا اور اب وہ میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ میری ساس کو یقین نہیں آ رہا تھا، بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے سبھی دروازے بند ہیں، چور آتا تو میرے بھی کمرے میں آتا، اور پھر اگر ڈاکہ ڈالنے کی نیت ہی ہوتی تو اتنے آرام سے کیوں آتا؟ چور اور ڈاکو کسی سے ڈرتے نہیں ہوتے، وہ تو بس حملہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگیں کہ تمہیں خواہ وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا چل کر آپ اپنے بیٹے کا کمرہ تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ چور اس کے کمرے میں اسے یرغمال بنائے بیٹھے ہوں۔ میری ساس کے ذہن کو یہ بات جا کر لگی، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ میرے دیور نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، رات کے اس پہر مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ بیٹا تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں؟ میرا دیور غصہ ہو گیا۔ اماں دماغ مت خراب کرو، میرے کمرے میں اور کون ہوگا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ کوئی لڑکی بھگا کر لے آؤں گا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میری ساس نے کہا، اور پھر دیور کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، کوئی تمہارے کمرے میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ میری پریشانی تو حدوں کو چھو رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کتنی گھناؤنی کہانی چھپی ہوگی۔ میری خاموشی کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر پر نظر رکھوں گی، کون میرے کمرے میں آتا جاتا ہے اس کا بھی پتہ لگاؤں گی، کس کے پاس میرے کمرے کی چابی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس حد تک پہنچتے پہنچتے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک سے گھر آ گیا، حالانکہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی، پوچھ ڈالا آپ کیسے آئے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ بہرحال مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، میں نے یہ کہا تھا، لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہوں، مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں میرے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی لگتا ہے؟ میرے شوہر نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی خوشی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے کہا تو انہوں نے طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور بولے چلو باہر چلو، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ویسے بھی تم تو بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، ان کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ پہلے ہی دن اتنا شک، میں نے دل میں سوچا کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ میری بات سن کر شوہر نے خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی، پر انہوں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، میری ساس تو بہت خوش دل عورت تھیں، انہوں نے کبھی ایسا چہرہ میرے سامنے نہیں بنایا تھا، لیکن آج وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور مجھ سے خفا لگ رہی تھیں۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے ان کا رویہ برا لگا ہے، تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگیں بیٹی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ جب وفادار نہیں رہتی تا اسے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی باقی ہر چیز کو بھلا کر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو گی، کیونکہ زندگی میں اپنے شوہر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ آخر میری ساس مجھے کیا کہنا چاہتی تھیں، میں یہ سمجھی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، پر انہوں نے وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں لاکھوں اندیشے اٹھ رہے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب دل پریشان تھا، لیکن ایک بات جو دیکھنے والی تھی، ناشتے کی میز پر بیٹھا میرا دیور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس نے بہت بڑا معرکہ فتح کر لیا ہو۔
میری نظریں اس سے چار ہوئیں تو اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی بھی چال ہے، کیونکہ بلا وجہ تو میری ساس اس طرح رویہ اختیار نہیں کرتیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے دیور پر بھروسہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اس سے سختی سے پیش آؤں گی، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جسے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا، بولا کہ بھابی مجھے آپ سے 1000 روپے چاہیے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف ہوں جو تمہیں پیسے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی سلامی کے پیسے ہیں، وہ تو میں بس اپنے اماں ابا کو دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں آپ اپنے دیور کو نہیں دیں گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، محافظ بھی ہوں، لیکن میں تو خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ خطرناک ہو سکتے ہو؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے الجھا رہا تھا۔ بھابی دیکھے نا، اگر میں خوش نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گے، کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، لیکن یقین مانیں اگر آپ مجھے 1000 روپے دے دیں گی تو بھیا اور امی دونوں ہی آپ سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ لینا، میں ہوں ہی ان کا لاڈلا، میں جو کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 تو دے دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ لیکن اس کی فیس لگے گی، میرے دیور نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ آپ ہر ہفتے مجھے 1000 روپے دے دیا کرنا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اچھا وہ کس خوشی میں نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، ہر ہفتے اسے 1000 روپے دیا کروں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ مجھے دل میں بہت غصہ بھی تھا۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے اسے پیسے دینا شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے خوش تھے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، شوہر نے بھی شک کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں میرا دیور آ گیا، کہنے لگا بھابی مجھے کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں 1000 روپے ہی دے سکتی ہوں، اس سے اوپر میرے پاس بھی نہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں بھابی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ بس آپ مجھے 5000 روپے دے دیں، آخری بار، باقی پورے مہینے کی قسطیں معاف ہیں۔ مجھے اس وقت وہ بھتہ خور لگ رہا تھا۔ ایسے مت کہو، قسطیں معاف کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے پیسے ہی تو مانگ رہا ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں زیادہ روکوں گا نہیں۔ ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تم ہو کتنے سے، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو وہ مکاری اور عیاری کے ساتھ مسکرا پڑا اور بولا، دیکھیں بھابی، میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں اور میرا عمل آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں تم کوئی جادوگر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی لا سکتا ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ اس نے مجھے شام تک کا وقت دیا کہ میں اسے 5000 روپے دے دوں، ورنہ میں نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میری کام والی آپ کو ساسو ماں بلا رہی ہیں، اوپر چھت پر چلی جائیے۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھتی، ان سے بہت کچھ سیکھتی بھی اور ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج میری ساس چھت پر چلی گئی تھیں، یہ بات عجیب تھی۔ شام کے وقت وہ مجھے بھی چھت پر جانے سے منع کیا کرتی تھیں کہ اکثر جنات وغیرہ مغرب کے بعد ہی گھروں سے نکلتے ہیں، سو نئی نویلی دلہنوں کو چھتوں پر یا پھر ایسے کھلے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر آج میری ساس نے رات کے 8 بجے مجھے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی 7:55 ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا میں جلدی سے اوپر جا کر دیکھ ہی لیتی ہوں،
2-4 باتیں بھی ہو جائیں گی، وجہ بھی معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر گئی، چھت کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ عاذر تم؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ بتاؤ تم اب کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی، چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی عاذر دوبارہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ میرے شوہر نے آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا، اور ساتھ ہی میری تو زبان کانپنے لگی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے۔ میری طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میرے شوہر کو لگا شاید میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے شوہر کا سارا غصہ تو دور ہو گیا، لیکن میرے ذہن سے بات نہیں نکلی کہ جب میری ساس بھی چھت پر نہیں تھیں تو مجھے میری کام والی نے چھت پر کیوں بھیجا۔ اگلے ہی دن میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کس کے کہنے پر کیا تھا؟ بولی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ذہن میں بار بار عاذر کا خیال بھی آ رہا تھا۔ سوچا کہ اب تو ویسے بھی مجھے میکے جانا پڑے گا، عاذر سے وہیں جا کر پوچھ لوں گی کہ وہ میرے سسرال آخر کیوں کرایا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔ 1-2 بار پہلے بھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ سو میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت دی تھی، وہ مجھے خود لے کر میری اماں کے گھر آ گئے۔ میری اماں میری خوشخبری سن کر خود بھی کھل اٹھی تھیں۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی میرے بھائی کی شادی کے بعد ابھی تک میری اماں کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ تبھی میری خوشخبری نے انہیں نہال کر دیا تھا۔ میں نے انہیں یہ خبر سنائی تو کہنے لگیں، بیٹی تمہاری پہلی اولاد ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے سسرال والوں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ میرے پاس آ کر رہو۔ میں تمہاری اولاد کا خیال بھی رکھوں گی، اور ویسے بھی لڑکی ان دنوں اپنی ماں کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، پر اپنے شوہر کے سامنے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ میں چچا کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ملاتی ہوں۔ دراصل میں عاذر سے بھی ملاقات کرنا چاہتی تھی، جو اس روز اچانک میرے سسرال آن پہنچا تھا۔ عاذر کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجوہات مختلف تھیں، لیکن ہم دونوں کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اب تو ابا اور چچا کی صلح ہو چکی تھی، ہماری منگنی ان کی لڑائی کی نظر ہو گئی تھی، اسی لیے ہم ایک نہیں ہو پائے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی۔ عاذر مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور اس رات میرے گھر کیوں آئے؟ اگر میرا شوہر دیکھ لیتا تو وہ کیا سوچتا؟ کیوں اسے سوچنے دینا تھا نا؟ ویسے بھی وہ تم پر اتنا ظلم جو کرتا ہے۔ عاذر نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، ظلم کرتا ہے؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے فاخرہ؟ تم مجھ سے روز بات کرتے ہو، یہ دیکھو تمہارے میسیجز ہیں میرے پاس۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر دیکھا تو اس میں واقعی میں کوئی میسیج کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں، مجھے آ کر لے جاؤ، میرے اماں ابا کو بھی اطلاع کر دو کہ میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا میں نے کب کہا۔ میں نے عاذر سے کہا کہ تم اس نمبر پر دوبارہ میسیج کرو۔ اس نے میرے سامنے ہی میسیج کیا تو فوراً جواب آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اگر یہ میں ہوتی تو پھر میں ہی تم سے بات کر رہی ہوتی، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ میں اپنے دیور پر ہی شک کر رہی تھی۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا، کیونکہ جب عاذر نے نمبر پر فون کرنے کی کوشش کی تو اس نے نمبر نہیں اٹھایا، کہا کہ میں اپنے میکے میں ہوں۔
مجھ سے وہیں آ کر مل لو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرا دیور ہی کر سکتا ہے۔ عاذر میری عزت کرتا تھا۔ میں نے عاذر سے کہہ دیا کہ تم آئندہ اس نمبر پر کوئی رابطہ نہیں کرنا، اور اس شخص کو بھی اچھے سے سمجھا دو کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے دیور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ راز اس کے ہاتھ لگا ہی کیسے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے بچہ سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ بچہ نہیں، ایک خطرناک دشمن تھا جو چند روپوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اب میں اپنے دیور سے بہت محتاط رہتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔